خضر علیہ السلام نے کس شرط پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دی؟ خضر علیہ السلام نے ان باتوں کی کیا حقیقت بتائی جن پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہارون علیہ السلام کی وفات کے کتنا عرصہ بعد ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس سے کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی 14ویں قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے اور انہیں کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو خضر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ چاہتے ہوئے بھی صبر نہیں کر سکیں گے۔ خضر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ اس چیز پہ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ سفر کرنے پر اصرار کر رہے ہیں تو پھر یاد رہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے تب تک سوال نہ کیجیے گا جب تک میں خود آپ کو اس کے متعلق نہ بتاؤں یا جب تک میں خود اس کے بارے میں ذکر نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات مان لی اور وہاں سے یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج کر خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا۔ خضر علیہ السلام انہیں لے کر ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اس کشتی کے تختوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا کہ بیچ سمندر کے کشتی کے تختوں کو توڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو کہا، آپ یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کے اس عمل سے کشتی پر سوار سب ڈوب کر مر جائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال نہ کیجیے گا، لیکن آپ سے رہا نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور انہیں کہا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب سفر شروع ہوا، راستے میں انہوں نے کچھ محنت کشوں کی ایک کشتی دیکھی جو کہ کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرواتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی جب پانی میں چل پڑی تو خضر علیہ السلام نے ایک لوہا پکڑا اور کشتی میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لوگ پانی کشتی سے باہر نکالنے لگے۔ اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو ناپسند فرمایا اور بولے کہ کیا آپ کا ارادہ لوگوں کو ڈبونے کا ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ واقعی ہی میں نے عجلت سے کام لیا۔ انہوں نے معذرت کی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ مطلب یہ کہ سفر کرتے وہ ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک لڑکے کو ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ دیکھ کر پھر سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی ناحق جان لی ہے، یہ آپ نے بہت ناپسندیدہ حرکت کر دی۔ خضر علیہ السلام نے انہیں پھر سے یاد دلایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اگر میں نے آپ کو کسی بات پر سوال کیا تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیے گا۔ ایسے ان کا سفر دوبارہ شروع ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا
جو گرنے کے قریب تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے سوال کرنے پر انہیں کہا کہ اب میں مزید آپ کے ساتھ سفر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ اپنی بات پر پورے نہیں اترے اور صبر کے ساتھ میرے ساتھ سفر نہیں کیا، اس لیے اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ لیکن میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت ضرور بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے اور مجھ سے سوال کرتے رہے۔ ایسے پھر وہ اپنی باتوں کی وضاحت کرنے لگے۔ اس کا ذکر سورۃ الکہف میں ایسے ہوا، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے لڑکے کو قتل کرنے والے واقعے کے بارے میں بتایا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ پیار محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ ایسے پھر انہوں نے تیسرے واقعے کی وضاحت فرمائی۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی یہ چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالیں۔ مطلب یہ کہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے اس شہر میں موجود اس دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس لیے ٹھیک کیا کیونکہ اس کے نیچے شہر میں موجود 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جن کا باپ بہت نیک شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ اس کے نیچے دفن خزانہ ان بچوں کی جوانی تک محفوظ رہے اور جوانی میں پہنچ کر وہ اسے نکال سکیں، اس لیے میں نے وہ دیوار ٹھیک کی۔ ایسے ان تینوں واقعات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ایسے فرماتے ہیں، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غائب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند معاملات ظاہر فرما دیے۔ اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں قبضے میں لے لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش اور ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اور وہ دونوں یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے ان پر ظاہر ہوئے، انہوں نے اپنی طرف سے تصرف نہیں کیے تھے۔ یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان یہ علم حاصل کر سکتا ہے، یہ تو صرف انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتا دیا۔ وہاں بنی اسرائیل میدان تیخ میں 40 سال تک محصور رہے۔ اس عرصہ میں ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، انہیں اسی میدان میں دفن کیا گیا، اور ان کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق امام بخاری علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تماچا مارا، وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر سے ان کے پاس جا اور انہیں بولو کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس کی انہیں زندگی مل جائے گی۔ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ملا، اس کے بعد بھی مرنا ہی ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، تو پھر ابھی صحیح۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں مقدس زمین
یعنی بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے فاصلے کے قریب کر دیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا، وہ راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام کو موت کے وقت یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، لیکن آخر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے، اور صرف اتنی دور ہے کہ صرف پتھر پھینکا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا۔ ناظرین محترم، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی آخری قسط مکمل ہوئی۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کے زمین پر بھیجا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔